باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اللہ کی بے انتہا حمد و ثنا، مہربانیاں، شکریہ، عنایتیں جس رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے سے ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی سے دعا اور التماس ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک میرا آپ کا سچا تعلق اپنی سچی کتاب اور اپنے سچے اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم و دائم فرما دیں۔ خواتین و حضرات، آج کی بات بلا تمہید وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ آیت نمبر 61 سے انشاءاللہ شروع کرتے گئے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی کتاب کے علم سے مالا مال کرتے ہوئے عمل کے ساتھ اپنی ہی رضا کے لیے پوری کائنات میں یہ قرآن سنانے اور پہنچانے والا بنا دے۔ بیویاں احباب، آپ نے پڑھا تھا کہ 8 انعامات کے بعد ان کی کچھ نافرمانیوں کا بھی اللہ تذکرہ کریں گے۔ انعامات، آخری انعام تھا 8واں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، اللہ نے فرمایا چشمے یہ پتھر پر مارو، 12 چشمے نکلے، یہاں تک انعامات ہیں۔ اب وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، ان کی دوسری نافرمانی کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات، بلا محنت، بلا مشقت، بغیر ہاتھ پاؤں مارے اللہ روٹی دے رہا ہے، روزی دے رہا ہے، کھانا پینا سونا ہر چیز مل رہی ہے۔ اور جس طرح معاشرے میں محاورہ کہا جاتا گئے کہ خود انسان کرے تو پھر پتہ چلتا ہے نا، خود کرے تو پتہ چلتا ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ کا پیسہ ہے اڑایا جا رہا ہے، لگایا جا رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، بن رہا ہے، سمن رہا ہے، اور جب آپ اس سٹیج پر آتا گئے تو پھر تو خرچے ہی پورے ہونے کا نام نہیں لیتے۔ یہ محاورہ معاشرے میں بولا جاتا ہے کہ عیاشی تو ماں باپ کے پیسوں سے ہوتی ہے، اپنے پیسوں سے تو انسان کا خرچہ ہی پورا مشکل ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو بغیر محنت، بغیر مشقت، بغیر کام کیے مفت میں ملی، ان لوگوں کو قدر ہی نہ ہوئی۔ اللہ کریم، بھوک لگی ہے، من و سلوا کا انتظام ہو گیا، دھوپ لگی ہے، بادل کا انتظام ہو گیا ہے، جناب من پانی کی طلب ہے، چشمے بہہ رہے گئے۔ باقی ان لوگوں کو کیا چاہیے تھا؟ بالآخر ایک دن کہنے لگے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، کل کے سبق میں آنے والے دوستوں کو جملہ یاد ہونا چاہیے کہ یا پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے گناہ، بدماشی، ڈاکہ زنی، یا پیٹ کے بھرنے کی وجہ سے، دو ہی راستے کے۔ اب ان قوم کے لوگوں کو چاہیے تھا
کہتے اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمارے لیے اتنی نعمتوں کا انتظام کیا، الٹا کہنے لگے موسیٰ ہمیں یہ کھانا نہیں چاہیے۔ سمجھدار انسان، بیویاں احباب، ردی کو چھوڑ کر عمدہ و اعلیٰ کی طرف، لیکن یہ ایسی بے وقوف کودن قوم اعلیٰ کو چھوڑ کر ردی کی طرف آ رہی۔ دیکھو اللہ کریم تازہ من و سلوہ کھلا رہے، پر کہنے لگے نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ اب ان کی دوسری نافرمانی اور اللہ کا جواب میں اظہار ناراضگی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ، جب تم نے کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ کیا لفظ ہے؟ وَإِذْ، یہ تین باتیں بیویاں قرآن سمجھنے کے لیے احباب یاد رکھنا۔ انسانی صحت کے لیے چند دن پہلے کا سبق یاد ہونا چاہیے۔ پہلا نمبر آتا ہے جنگل میں رہنے والوں، دوسرا نمبر آتا ہے گاؤں کے لوگوں کا، اور تیسرا نمبر آتا ہے پھر شہر کے لوگوں کا، کیونکہ جنگل میں رہنے والے شکار کیا تازہ پھر کھایا، اور جنگل کی فضا ہر چیز اوریجنل اصلی مل رہی ہے۔ نمبر دو پھر آگے آئے گاؤں والے، چک والے، پنڈ والے، پھر تیسرا نمبر آیا شہر والوں والا، ہر گند خرابہ کھایا، برگر کھائے، ڈبہ روٹی کھائے، زندگی گزاری، صحت بگڑ گئی۔ تعلیم علم پہلا نمبر شہر والے لوگوں کا، دوسرا چک والوں کا، تیسرا جنگل والوں کا۔ اللہ کریم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اب اصل یہ سمجھائیں گے کہ میں نے تمہیں جنگل سے نکال کر شہر پہنچایا، جس طرح تم وہاں ناکام رہے ہو یہاں بھی تم اسی طرح 0/0 تم اللہ کو ناراض کرتے چلے آئے ہو۔ پہلے اس زندگی میں ناکامی، اب اس زندگی میں ناکامی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ، جب تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، یا موسیٰ کیا لفظ ہے؟ یا موسیٰ۔ اب یہاں بات ذہن میں رکھنا کہ ہارون بھی ان کے ساتھ ہے۔ ہارون علیہ السلام بڑا گئے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے گئے، لیکن نبوت و رسالت و منصب کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام بڑے گئے۔ وہ ہارون علیہ السلام کو نہیں کہہ رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے گے، ورنہ یہ نہ ذہن میں رکھنا کہ اور نبی نہیں تھے۔ ہارون بھی اللہ کا پیغمبر، موسیٰ بھی پیغمبر ہے۔ ہارون علیہ السلام بڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے گئے، لیکن مرتبے میں موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، ہارون علیہ السلام چھوٹے گئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، جب تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہرگز نہ صبر کریں گے ہم روز کے روز، عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک ہی قسم کے کھانے کے اوپر، فَادْعُ لَنَا، کیا لفظ ہے؟ روز من و سلوہ آ رہا گئے، اب تو مہربانی کر اللہ سے دعا مانگ ہمارے لیے۔ اللہ اکبر، کتنی پگلی قوم تھی کہ اللہ کریم کیا دے رہا گئے، اعلیٰ کو چھوڑ کر ردی کی طرف۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، اللہ اکبر، فَادْعُ لَنَا، آپ ہمارے لیے دعا مانگیے، اللہ سے کہیے یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض من بقلها، وہ جو زمین سے سبزیاں وغیرہ نکلا کرتی گئے، وقصائها وفومها، ککڑیاں وغیرہ چاہیے، وفومها، اللہ اکبر، کیا لفظ ہے؟ اب اس کے دو معنی مفسرین نے کیے۔ کچھ مفسرین کے نزدیک وفومها اس سے مراد ہے گندم، وہ کہنے لگے گندم چاہیے، اور کچھ مفسرین نے وفومها کا معنی لہسن کیا گئے، یا اللہ ہمیں ککڑیاں بھی چاہیے، لہسن بھی چاہیے، وعدسها وبصلها، اور مسور کی دال چاہیے، وبصلها، اور پیاز بھی چاہیے۔ اللہ اکبر، مولا مسور کی دال، پیاز، لہسن، ہم یہ کھانے کے لیے تیار بیٹھے گئے۔ اگر ہوتا نا 2021 تو شارٹیج ہو جاتی، رول جاتے، مر جاتے، یہ بھی کھانے کو نہ ملتا۔
اب رب ہے نا، رب بڑا بے نیاز ہے. رب نے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اعلیٰ عمدہ لطیف اس کو چھوڑ کر غذا کثیف گندی ردی کی طرف جا رہے ہو. وہ آسمان سے آ رہی ہے، تم زمین والی بات کر رہے ہو. لیکن وہ قوم بھی ایسی تھی نا، اڑ گئی. نہیں موسیٰ مانگ. قال اتستبدلون الذی، حضرت موسیٰ نے جواب میں فرمایا قال اتستبدلون، کیا تم لیتے ہو اس کے بدلے جو کم درجے کی چیز ہے بدرجہ بہتر چھوڑ کر. اہبطو، ثواب کے لیے پڑھیے کیا لفظ ہے، بڑا سمجھایا. او نہ کرو، نہ کہو، نہ کہو. او بھی اڑ گئے. آپ نے کہا جاؤ سیر کھاؤ، نکلو. اہبطو، یاد رکھیے یہ امر ہے. امر دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا گئے. پہلے سمجھانا گئے، پھر آگے چلنا ہے تاکہ قرآن کی روح سمجھ آئے. ایک بیٹا بچہ اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں استاد جی یہ کام ہے. آپ کہتے ہو بیٹا یہ لو، یہ کام ہو گیا. ایک بچہ آتا ہے، آپ اس کو کہتے ہو، وہ آتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، وہ پھر بھی نہیں سمجھتا. آپ کہتے ہیں جا جا یہ لے یہ لے. اب اس پہلے لینے اور دوسرے لینے میں فرق ہے. موسیٰ علیہ السلام نے متھا مارا، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، پر وہ بھی اڑے رہ گئے. آپ نے فرمایا جاؤ پھر. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اہبطوا مصرا، اترے رہو تم، نکلو تم یہاں سے. مصرن کیا لفظ ہے، اے مصر آجلا مراد نہیں، مصر کا معنی شہر. جاؤ نکلو یہاں سے، شہر کی طرف جاؤ. فإن لكم ما سألتم، پس بے شک تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے سوال کیا گئے، جو کچھ تم نے مانگا گئے. اللہ اکبر. بعض روایات میں آتا گئے کہ یہ کملے یہاں سے نکلے، شہر پہنچے، پہلا اللہ کا عذاب آیا کہ طاعون کا عذاب آ گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اور بعض علماء کہتے ہیں طاعون نہیں، کوئی بھی وبا آ گئی، اللہ نے عذاب کے طور پر وہاں سے جو نکلے نا رب کو ناراض کر کے، وبا آئی، 3 حصے عورتیں بندے مر گئے، پر توبہ کی طرف نہ آئے، واپس نہ آئے، اڑے رہ گئے. اب اللہ نے کہا نہیں سمجھتے تو تمہارے منہ پر کالک بھی ہے، ذلت بھی ہے، اور یہ تا قیامت رہے گی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، مار دی گئی ہیں ان کے اوپر ذلت. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، مار دی گئی ہیں ان کے اوپر محتاجی. وَالْمَسْكَنَةُ، لوگوں کے دلوں کے اندر بے قدری آ گئی. اولو العزمی نہ رہی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹے. ذَالِکَ، کیا لفظ ہے، اب 2 باتیں میری مائیں بہنیں بڑی غور سے، بڑے غور سے سنیے گا. یہ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد ہے، رسولوں کی اولاد ہے. ہم جتنے لوگ موجود ہیں، ہم میں سے کوئی نبی کی اولاد، ہاں ایک نبی کی ہیں، باب آدم کی، اس کی تو ہے، پر ہم میں سے کوئی نبی کی اولاد نہیں، رسول کی اولاد. یہ نبیوں کے بیٹے، رسولوں کے بیٹے جب بگڑے، اللہ کہتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت و مسکنت بھی آئی ہے، ان پر اللہ کا غضب بھی آیا. یا اللہ، یہ نبی کے بیٹے، رسول کے بیٹے، اور تو بڑی ان سے محبت کرتا تھا. جواب آیا ذالک بانہم کانوا، یہ سزا میں نے انہیں اس لیے دی، بے شک یہی وہ لوگ تھے کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. یکفرون بآیات اللہ، یکفرون ہم نے کتنی آیتیں چھوڑی، ہم نے کتنی آیتوں کا انکار کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے. یہ معنی نہیں ہے کہ نبیوں کا قتل کرنا ایک حق ہے تو ایک ناحق ہے. اور بیویاں احباب، معنی یہ اللہ کہتے ہیں نبیوں کا قتل کرنا جو ان کے اپنے خیال میں بھی، ان کے نزدیک بھی ناحق تھا. لیکن اس قوم نے سمجھا نا، جہاں نبی، رسول، علماء
شہید کیے جائے نا وہاں پر اللہ کی رحمتیں منہ موڑ جایا کرتی گئے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ کے اوامر کے اندر، وکانوا یعتدون، اور وہ تھے حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے، ساری حدیں کراس کر گئے۔ اللہ مجھے آپ کو ایک دائرہ اور حد میں رہنے والا بنا دے۔ خواتین و حضرات، آئیے اس آیت نے 5 مسائل سمجھائے۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ رب جس حال میں رکھے اس حال میں رہنا چاہیے۔ رب جس حال میں رکھے اس حال میں، اے نہ کہ جناب من رب کچھ دے تے اپنا سوال کچھ بنا بیٹھے۔ رب جو دے رہا ہے بس ٹھیک ہے، بوتی کے لالچ میں، زیادہ کے لالچ میں، حرص و ہوس میں نہیں۔ رب جو عطا کر رہا ہے اس پہ شکر کرنا چاہیے۔ نمبر 2، جب شکر کرو گے بیویاں باپ، عمر میں بھی برکت ہوگی، رزق میں بھی برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، اور گھر میں اللہ کی رحمت آیا کرتی ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں یاد رکھیے، صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ نمبر 3، تیسری بات، اللہ جو بھی دے رہا ہے وہ بہتر دے رہا ہے۔ آپ کا میرا کام مانگنا گئے، آپ کا میرا کام سوال کرنا گئے۔ اللہ بہتر نہیں دیا کرتا، وہ بہت بہتر دیا کرتا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق دیا کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، نمبر 4، اللہ فرماتے ہیں جب نبیوں رسولوں کے بیٹوں نے اللہ کی بات نہ مانی تو اللہ کا غضب نازل ہوا، ذلت آ گئی، مسکنت آ گئی۔ آج جناب من 2 کتے پکڑ کے آ رہا ہے، 4 بٹیر لڑا رہا ہے، ککڑ لڑا رہا ہے، کہتے ہیں حضرت صاحب دا پوترا ہے جی، مولانا صاحب کا بیٹا ہے، نالائق نکمہ ہے، مولانا صاحب کا بیٹا لڑا ککڑ رہا ہے، جناب من ہے حضرت صاحب کا بیٹا اور وہ دیواریں پھلانگ رہا ہے۔ اللہ میری آپ کی اولاد کی ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ غلط ہے، نبیوں رسولوں کی اولاد سے اللہ کی رشتہ داری نہیں ہے تو میری آپ سے اللہ کی کیا رشتہ داری ہوگی؟ انسان مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، اس کا رتبہ مقام صرف اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ میرا آپ کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ ایمان علی بیویاں باپ۔ نمبر 5، آخری بات، جب انبیاء کا قتل ہونے لگا اللہ کی ناراضگی آ گئی، باوجود اس کے کہ بادشاہت بھی تھی، دین کے گھرانے بھی تھے، وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوئے۔ آج اگر انبیاء رسول نہیں تو دین والوں کو مارا جاتا ہے، دین والوں کو شہید کیا جاتا ہے، سلسلہ وہی پرانا گئے۔ نتیجہ اب ہم سب کے سامنے ہے، اللہ کی رحمتیں منہ موڑ جایا کرتی ہے۔ انبیاء کا قتل کرنا، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، نیک لوگ تبلیغی جماعت کے لوگ گئے، اگلوں نے شہید کر ڈالا، اللہ کے راستے پہ نکلے، اگلوں نے ظلم، یہی عذاب پرانا سلسلہ تھا۔ اللہ مجھے آپ کو سننے سمجھنے کے بعد قرآن سے سبق لینے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔